السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقهنا في الدین وعلمنا تأویل رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا واسعا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین ثم آمین۔ سب کو ویلکم کرتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اہلا و سہلا و مرحبا، یا رب بنا دے ہم سب کو اہل القرآن و اہل التقوی و مغفرہ، الہی آمین۔ سورۃ ابراہیم آیہ نمبر 8۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد۔ وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا، اے موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تم کفر کرو اور زمین کے سارے رہنے والے بھی مل کے کفر کریں فإن اللہ لغنی حمید، اللہ کی ذات بے نیاز ہے، اس کو رائی دانے برابر بھی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے بارے میں طویل حدیث ہے کہ اللہ کے نام، میں اس کو اپنے لفظوں میں چھوٹے کر کے بیان کر دوں گی ٹائم بچانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی ہے نا کہ تمہارے جنوں انس پوری کائنات کے مل کر سارے مل کے کفر پہ جوتے جائیں تو میری بادشاہت میں وہ قطرے کے برابر بھی کمی نہیں آتی، اور اگر سارے مل کے شکر بھی کریں تو میری بادشاہت میں قطرے کے برابر بھی بڑھوتری نہیں آتی۔ اور جب تم مانگتے ہو اپنے گناہوں کی معافی تو اس کو معاف کرنے ہوئے دیر نہیں لگتی، اس کی تب بھی سلطنت میں کوئی کمی نہیں ہو رہی ہوتی، اور جب تم نیکیوں میں مزید شکر گزاری کے ساتھ بڑھتے ہو تو اس کی سلطنت میں تب بھی کوئی اضافہ نہیں ہو رہا تھا۔ یہ سارا کچھ ہمارے اوپر ہی کہتے ہیں نا ریبلٹ کیا کہتے ہیں ریفلیکٹ بیک ہو رہا تھا۔ الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم، کیا تمہیں ان قوموں کے حالات نہیں پہنچے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں؟ قوم نوح، عاد، ثمود علیہ السلام، ان کے بعد آنے والی بہت سی قومیں جن کا شمار اللہ ہی کو معلوم ہے۔ ان کے رسول جب ان کے پاس صاف صاف باتیں اور کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے تو انہوں نے اپنے منہ میں ہاتھ دبا لیا اور کہا یہ پیغام، جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم تو اس کو نہیں مانتے، جس چیز کو تم ہمیں دعوت دیتے ہو اس کی طرف ہم سخت خلجان یعنی شک میں پڑے ہوئے، سخت خلجان ابھی شک میں پڑے ہوئے، تردد میں پڑے ہوئے، یعنی سخت قسم کا ڈاؤٹ ہم پہ آ گیا ہے۔ میں تو کہتی ہوں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جس دور میں ہم گزر رہے ہیں نا اس دور میں ہمارے دل پہلے دور کے بزرگوں کی طرح نہیں ہے، جن میں اگر خیر تھی تو وہ خوب بھری ہوئی تھی، اگر تھوڑی ضد ہوتی تھی تو خوب جمی ہوتی تھی، ادھر سے ادھر نہیں ہوتے تھے۔ اور انبیاء کے پیغامات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو انہوں نے منہ میں انگلیاں ڈالیں یا ہاتھ بندھے اور کہا کہ ہم نہیں مانتے، تمہاری نمازیں یہ سکھاتی ہیں، یہ اور وہ اس طرح کی باتیں، وہ وہی کر سکتے تھے جن کے دلوں کو اللہ نے سخت کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے سخت دلوں سے ہمیں اور ہماری اولادوں کو اور ہمیں ہمارے بڑھاپے کو بچا کے رکھے۔ ان کے رسولوں نے کہا کیا اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمان و زمین کا خالق ہے؟ بدگمانی انسان کو دور پھینک دیتی ہے اور بدگمانی ہی شک کا ذریعہ ہوتی ہے۔ وہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے قصور معاف کر دے، کتنا رحیم رب ہے نا، وہ تمہیں تو کس لیے بلا رہا ہے؟ یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، اور تم کو ایک مدت مقررہ تک مہلت بھی دے دے۔ انہوں نے جواب دیا تم کچھ نہیں مگر ویسے انسان جیسے ہم ہیں، تم ہمیں ان ہستیوں کی بندگی سے روکنا چاہتے ہو جن کی بندگی باپ دادا سے چلتی آ رہی ہے۔ اچھا تو لاؤ کوئی ذرا کھلی نشانی لا دو، سند لا دو۔ ان کے رسولوں نے ان سے کہا واقعی ہم کچھ نہیں ہیں مگر تم ہی جیسے انسان، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، تمہیں
کوئی سند ہم دلا دیں، سند تو اللہ کے اذن سے آ سکتی ہے۔ اللہ پر اہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں جبکہ ہماری زندگی کی راہوں میں اس نے ہماری رہنمائیاں دی ہے۔ جو اذیتیں تم لوگ ہمیں دے رہے ہو اس پر تو پھر ہم صبر کریں گے۔ بھروسہ کرنے والوں کا بھروسہ تو صرف اللہ ہی پر ہونا چاہیے۔ ابن حاتم کہتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے نا کہ تم طاقتور بنو تو تمہیں اللہ پہ توکل کرنا چاہیے۔ یعنی کہتا نا گھوڑے کو باندھ کے تو کھڑا کر دیا درخت کے ساتھ، ابھی بھروسہ رکھو اللہ حفاظت کرے گا۔ اب گھوڑا کھلا چھوڑ کے آگے گاڑیوں کو کھلا چھوڑ کے اوپر چلے گئے اور کہتے ہیں اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہوں، تو یہ عقل مندی نہیں ہے۔ آخرکار منکرین نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا یا تو تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا ورنہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے۔ اللہ اکبر۔ شعیب علیہ السلام کو بھی یہی کہا تھا نا، واپس آ جاؤ ہمارے دین میں، نہیں تو تمہیں ہمیں اپنے ملک سے نکال دیں گے۔ اور یہاں بھی یہی کہا جا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں۔ تب ان کے رب نے ان پر وحی بھیجی، یعنی ہر رسول کے معاملے میں قوموں نے یہ کہا، تب ان کے رب نے ان پر وحی بھیجی ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے، ان کے بعد تمہیں زمین میں آباد کریں گے۔ یہ انعام ہے اس کا جو میرے حضور جواب دہی کا خوف رکھتا ہو اور میری وعید سے ڈرتا ہو۔ اللہ کا خوف رکھنا اور اللہ کی وعید سے ڈرنا یہ بھی ایمان کی علامت ہے۔ انہوں نے فیصلہ چاہا تھا تو یوں ان کا فیصلہ ہوا کہ ہر جبار دشمن حق نے منہ کی کھائی، پھر اس کے بعد آگے اس کے لیے جہنم ہے، وہاں اسے کچ لہو کا سا پانی، کچ لہو کیا ہوتا ہے؟ یہ پیپ جو پھوڑوں سے نکلتی ہے نا، گند، وہ دیا جائے گا پینے کو، جسے وہ زبردستی حلق میں اتاریں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللهم انا نعوذ بک من اللهم اجرنا من النار، اللهم انا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بک من النار۔ اور مشکل ہی سے اتار سکیں گے، اور موت ہر طرف سے ان پر چھائی رہے گی مگر وہ مرنے نہ پائیں گے، اور آگے ایک سخت عذاب ان کی جان کا لاگو ہوگا۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ کافر کی موت جسم کے ہر حصے سے آئے گی، حتیٰ کہ اس کے بالوں کے کناروں سے بھی۔ اس کے جسم میں پائے جانے والی دردوں اور تکلیفوں کی وجہ سے ہر طرف سے موت اس کو گھیرے ہوئے ہوگی۔ ضحاک کہتے ہیں کہ اس کے پاس موت ہر طرح سے، ہر جانب سے آئے گی، یہاں تک کہ اس کے پاؤں کے انگوٹھوں سے بھی، یعنی ہر طرف سے نزا و سکرات میں پکڑا ہوا ہوگا۔ جہنم کے عذاب میں ہے جیسے موت کا، اور موت کی جو تکلیف ہے نا دنیا میں ورست ترین تکلیف ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، کہا تھا کہ ایسے جیسے جھاڑیوں پہ آپ یہ ململ کا دوپٹہ رکھیں اور اس کو پھر زور سے کھینچیں۔ دنیا میں ملنے والی ساری تکلیفوں کے اوپر وہ تکلیف ہے، اللہ ماشاء اللہ کے مومن کے اوپر اللہ ہلکی کر دیتا ہے، اور وہ جہنم میں جا کے اس تکلیف کو مزید 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 فیل کر رہے ہیں کہ تکلیف، یہ موت کی تکلیف ابھی تک نہیں ٹلی۔ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال اس راہ کی سی ہے جسے ایک طوفانی دن کی آندھی نے اڑا دیا، وہ اپنے کیے کا کچھ بھی پھل نہ پا سکا۔ دکھاوے والے اعمال ایسے ہوتے ہیں، یہی پرلے درجے کی گمگشتی ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق کو حق پر قائم کیا؟ دیکھیں محنتیں، کوئی کہتا ہے کہ ہم محنت نہیں کرنے والے، کافر بھی محنت کر رہے ہیں، مومن بھی محنت کر رہے ہیں، منافق بھی محنت کرتا ہے، ریاکاری جو کر رہا ہے محنتیں کر کے اسٹیج لگا رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں وہ محنتیں کرنے کے باوجود ان کو کیا ملے گا؟ جیسے سب یہ یہاں پہ ہوا چلی اور ہوا نے سارا کچھ اڑا دیا اس کا۔ کیا تم نہیں جانتے الم تری ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق کہ اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق کو حق پر قائم کیا ہے، اور وہ چاہیں تو تم لوگوں کو لے جائے اور ایک نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، ایسا کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وبرزوا للہ جميعا، یہ لوگ جب اکٹھے اللہ کے سامنے بے نقاب ہوں گے اس وقت ان میں سے جو دنیا میں کمزور تھے نا وہ ان لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہیں گے دنیا میں ہم تمہارے تابع تھے، یعنی ہم تمہیں فالو کرتے تھے، اب کیا تو اللہ کے عذاب سے ہم کو بچانے کے لیے کچھ کر سکتے ہو؟ وہ جواب دیں گے اگر اللہ نے ہمیں نجات کی کوئی راہ دکھائی ہوتی تو ہم ضرور تمہیں بھی دکھا دیتے۔ تو یہ جو راہ ہدایت ہے نا یہ تو دنیا میں ملنی تھی نا، وہاں تو نہیں ملنے والی۔
وہاں کا تو اب انسان انتظار کرے کہ اب ہدایت مانگنے سے کچھ حاصل ہو جائے گا، یا اب روئیں گے تو معافی مل جائے گی، جزا فضا کریں گے تو گناہ مٹ جائیں گے، کچھ فائدہ نہیں ہونے والا۔ اب تو یکساں ہے، خواہ جزا فضا کریں یا صبر، بہرحال ہمارے بچنے کی اب کوئی صورت نہیں ہے، کیونکہ اس وقت یہ مومنوں کو جا کے یاد کریں گے جو منکرین حق تھے نا، یا جہنم میں جانے والے، وہ دنیا میں مومنوں کو یاد کریں گے تو انہوں نے اپنے رب کو راہ کیسے پائی تھی۔ اچھا وہ تو راتوں کو جا کے اللہ کو منایا کرتے تھے، چلو ہم یہ بھی کرتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پھر وہ کہیں گے رو رو کے وہ معافیاں مانگتے تھے، اچھا یہ بھی کرتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پھر وہ کہتے ہیں اللہ کی دیوی پہ شکر کرتے تھے، تو کریں، کوئی فائدہ نہیں ہوا، کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اور جب فیصلہ چکا دیا جائے گا، اب شیطان آئے گا آخری تقریر کرنے، اللہ اکبر، خطبہ شیطان، باز نہیں آیا ابھی بھی۔ وہاں جا کے کیا کہے گا؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ تو سب سچے تھے، اور میں نے جتنے وعدے کیے تھے ان میں سے کوئی بھی پورا نہیں کیا۔ اور یہ جب انسان کو پتہ چل جائے نا کہ جس پہ میں نے بھروسہ کیا تھا اس نے مجھے چیٹ کیا ہے، دکھ اور بھی بڑھ جاتا ہے، نقصان کے اوپر دکھ اور بڑھ جاتا ہے۔ نقصان تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب یہ پتہ چل گیا کہ اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ میرا تو تم پر کوئی زور تو نہ تھا، میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کہا تھا کہ اپنے راستے کی طرف تمہیں صرف کر کے دعوت دی تھی، اور تم میری دعوت پر تم نے لبیک کہی تھی۔ اب مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ یہاں تو میں تمہاری فریاد رسی، یہاں نہ تو میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں، نہ تم میری۔ اس سے پہلے جو تم نے مجھے خدائی میں شریک بنا رکھا تھا، میں اس سے بری ذمہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ انسان دھوکہ باز کے دھوکے کو پہچان لے تو عقل مندی نہیں کہ اسے بچ جائے۔ تو یہ جو دھوکہ دینے والا ہے آج بھی دے رہا ہے، دنیا میں بھی دے رہا ہے، اور آخری مقام پہ جا کے جب وہ اپنے کارندوں کو اپنی جگہ پہ پہنچتے ہوئے دیکھے گا نا، جہاں جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، تو وہ ان کے سامنے اب تقریریں کر رہا ہے۔ دیکھیں تو آج بہتر نہیں آج ہم سمجھ جائیں اس کی چالوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے بارہا کہا کہ انہ عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا، بخلاف وہ لوگ جو دنیا میں ایمان لائے، جنہوں نے اس کی نہیں سنی، جنہوں نے نیک عمل کیے، اور ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں اپنے رب کے اذن سے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کا استقبال پھر سلامتی کی مبارک بادیوں کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس بغیر حساب، خالدین فیہا بإذن ربہم تحیتہم فیہا سلام۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا، کیا تم نے دیکھتے نہیں کہ اللہ نے مثال دی ہے کلمہ طیبہ کی؟ وہ کس چیز کی مثال ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت جس کی جڑ زمین میں گہری جمی ہوئی ہو اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہو۔ یہ کون سا درخت ہے؟ کھجور کا درخت، جس کی زندگی سب سے زیادہ ہے، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی پیداوار ہے نا اس میں سب سے زیادہ زندگی ہے اس کی، اور ہر سال وہ پھل دیتا ہے، اور اس کی جڑیں ڈیپ ہوتی ہیں۔ اوپر کی طوفان آ جائے نا، یہ جو ہوتا ہے نا کھجور کا درخت، وہ اپنی جڑ سے کم ہی ہلتا ہے۔ تو جس کی ایمان کی جڑ دل میں مضبوط ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کلمہ طیبہ۔ تو مومن کی زندگی اس پاک درخت کی مانند ہے، اور کلمہ طیبہ کا اصل حقیقی مطلب کیا ہے کہ دل کو اس نور سے چمکائیں، غور و فکر کر کے، تدبر کر کے، عمل کر کے، فائدے حاصل کر کے، اور صبر اور تقوی کے ساتھ جم جائیں پھر۔ اور جنت جو ہے وہ تو سراسر پھر سلامتی کی جگہ ہے، جس کا آغاز بھی اسلام لانے سے ہوا، اور سلامتی بھی وہاں جانے پہ بھی سلامتی سمیٹنے پہ ہوگا۔ سلام کو عام کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی اتنی جرت دینی چاہیے کہ وہ سلام کے عادی ہوں، نہ کہ جن ملکوں میں رہتے ہیں ان کے الفاظ کے ہی ہیلو کے، جس کا کوئی ہی۔ سلام کرنے سے ہمیں کتنی نیکیاں ملتی ہیں نا، السلام علیکم، جسٹ اتنا ہی کہا نا، اللہ کے نبی نے کہا 10 نیکیاں کما دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، 10 اور ایڈ ہو گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ایڈ ہو کے 30 ہو گئی۔ تو مفت کی 30 نیکیاں، مفت کی سیل تو ہوتی ہے نا، 1 پاؤنڈ والی بھی ہوتی ہے، کوئی چھوٹا ہے کہ آج مفت میں لگا ہوا ہے، فری میں سب کچھ اٹھا لو آ کے۔ تو فری میں اٹھانے کے لیے ہمیں پھر کام کرنا چاہیے۔
درخت کی تشبیہ کیوں دی گئی ہے؟ تاکہ درخت میں جب تک یہ تین چیزیں نہیں نہ پائی جاتی درخت نہیں بن سکتا۔ نمبر 1 اس کی جڑ مضبوط ہوتی ہے، اس کے لیے اس کو درخت کہتے ہیں۔ نمبر 2 وہ سیدھا کھڑا ہوتا ہے اپنے تنے کے اوپر، اس لیے اس کو درخت کہتے ہیں۔ اور اس کی شاخیں بڑی بلند ہوتی ہیں، اس لیے اس کو درخت کہتے ہیں۔ تو انسان مومن کی مثال ایسے ہی ہے، کیسے کہ اس کی جڑ مضبوط ہوتی ہے، وہ ایویں نہیں ان کی بات سنی تو اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ یہ مضبوط ایمان ہمارے دلوں میں راسخ کر دے۔ پھر ایک ہے وہ ہمیشہ اپنے ہدف پہ کھڑا رہتا ہے، جو اس نے ٹارگیٹ بنائے ہوتے ہیں نا جنت میں جانے کے، اس کو اچیو بھی کرتا ہے۔ اور اس کی شاخیں بلند ہوتی، مطلب ہے کہ اس کی وجہ سے دور دور تک فیض مل رہا ہوتا ہے لوگوں کو، دور دور تک فائدہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ، کلمہ طیبہ کی مثال پاک شجر کی امانت ہے، اچھی ذات کا درخت، اس کی جڑ زمین میں گہری جمی ہوتی ہے اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوتی ہیں، ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے پھل دے رہا ہوتا ہے۔ یہ مثالیں اللہ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ ان سے سبق لیں۔ اور دوسرا ہے کلمہ خبیثہ، وہ کون سا ہوتا ہے؟ یہ شرک اور کفر اور نفاق کا کلمہ۔ اس کی مثال بذات درخت کی سی ہے جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی استحکام نہیں۔ ایمان کو سیو کرنے کے لیے کلمہ طیبہ کی طرح کشجرۃ طیبہ بننا ہے، تب جا کے ہماری وہ لانگ لاسٹنگ زندگی ہے، لانگ لاسٹنگ زندگی بنے گی۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ ایمان لانے والوں کو اللہ ایک قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں ثبات عطا فرمائے گا۔ اللہ والے بن جو، اللہ آپ کو اپنا بن کے دکھا دے گا، اللہ آپ کو اپنا آپ دکھا دے گا آپ کا بن کے۔ ظالموں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے، اللہ کو اختیار ہے جو چاہے وہ کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جب قبر میں بٹھایا جاتا ہے تو وہ اس سے جو کرامن کاتبین ہوتے ہیں، منکر نکیر جو ہوتے ہیں، وہ ان سے 3 کوسچن کریں گے آگے کہ من ربو کا، تیرا رب کون ہے، اور من رسولو کا، اور ما دینو کا۔ تو وہ تینوں کے جواب بڑی خوش اسلوبی سے ثابت قدمی سے دے دے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم اس کو ثابت دیں گے وہاں پہ، ہے نا، انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ ثابت قدمی وہیں پہ ملنے والی ہے پھر انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک دوسرا مفہوم، دوسرا مطلب جو وائس ورثہ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، وہ ہیں جن کو دنیا میں نہ تو ایمان ملا اور نہ ہی عمل ملا اور نہ ہی وہ ان کو یہاں پہ کوئی خوش الہانی ملی، اور جب قبر میں جائیں گے تو وہ باولوں کی طرح کہیں گے لا ادری لا ادری، ہاں لا ادری، مجھے نہیں پتا۔ اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اس کی قبر کو اب بھینچ دو، ایک پسلی دوسری پسلی کے اندر سے کراس کر جائے گی، پھر جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے گا، اور جہنم کی جو سختی اور تپش اور لوہا ہے وہ کھلتے ہی اس کو فیل ہونے لگے گی۔ پھر اس کے اوپر ایک نہ سننے والا اور نہ دیکھنے والا ایک فرشتہ الاٹ کر دیا جائے گا جس کے ہاتھ میں گرز ہوگا۔ وہ دنیا میں کہتے ہیں ایک پہاڑ پہ مارا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اور وہ گرز مارنے لگ جائے گا، یہاں تک کہ وہ گرز مارے گا، وہ ریزہ ریزہ ہوگا، پھر اللہ اس کو سیدھا کر دے گا، پھر برابر ہو جائے گا، پھر اور ساری حشر کی جتنی زندگی ہے اس کی اس میں گزرے گی۔ یہ برزخ کی جو زندگی ہے نا، حشر میں تو اٹھنا ہے نا ہم نے، برزخ کی ساری زندگی یہ اس کا جو کہتے ہیں نا حوالات میں جمع ہو گیا، حوالات کے اندر یہ اس کی وہ ہو رہی ہے۔ اور جو جس کو ثابت قدم اللہ ثابت دوام دیتا ہے، ثبات دیتا ہے، ثابت قدمی دیتا ہے، ان کے لیے سبحان اللہ اس کی قبر کو فراخ کر دیا جائے گا، کھول دیا جائے گا، جنت کے دروازے اس پہ کھول دیے جائیں گے، جنت کی خوشبوئیں اور ٹھنڈک وہ فیل کر رہا ہوگا، اور اس کو آرام کے لیے چھوڑ دیا جائے گا۔ جیسے دلہن کو کہا جاتا ہے نا کہ تم آرام کرو، نہیں دلہن کو ہر کوئی کہتا ہے کہ بس یہ ریلیکس کرے، ریسٹ کرے، اس طرح اس کو بھی کہا جائے گا ریسٹ۔ اور پھر نیک اعمال اس کا ساتھی بن جائیں گے، قرآن اس کا ساتھی بن جائے گا، وہ اس میں کبھی تنہا نہیں ہوگا۔ سورہ ملک اس کے لیے بڑی سفارش بن کے وہ ایک کہتے ہیں نا کمیونیکیشن کرنے کے لیے ایک بندے کی شکل میں اس کے پاس آتی جاتی رہا کرے گی۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ یا اللہ ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے، سچائی کی زندگی پہ ثابت قدمی عطا فرما، ہمیں توکل کی دولت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں صبار شکور بنا دے۔ یا اللہ ہمیں مومنون کی جو صفات ہیں اللہ اس پہ جما دے۔ یا اللہ ہمیں شجرۃ الطیبہ بنا دے۔ یا اللہ ہمارے اعمال کو اخلاص والا بنا دے، ریاکاری سے بچا لے۔ یا اللہ قبر کے عذاب سے بچا، برزخ کی زندگی کو ہمارے لیے آسان فرمانا۔ یا اللہ برزخ کی زندگی کو ہمارے لیے جنت الفردوس کا باغ بنا دینا۔
یا اللہ شیطان کے حربوں سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھ، یا اللہ اس کی چالوں سے ہمیں محفوظ فرما، ہمیں اور ہماری اولادوں کو محفوظ فرما، امت مسلمہ کو محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔